بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہود پر جب اہلاکی اور مادی انحطاط کا دور آیا تو انہوں نے تورات اور اس کے احکام کو پس پش ڈال دیا اور جادو ٹونے، طلسمات، عملیات اور تعویذ گنڈوں کے پیچھے پڑ گئے اور ایسی تدبیریں ڈھونڈنے لگے جن سے مشقت اور جد و جہد کے بغیر محض پھونکوں اور منتروں سے سارے کام بن جایا کریں۔ چنانچہ وہ جادو وغیرہ سیکھنے سکھانے میں مشغول ہو گئے۔ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے عہد حکومت کی بات ہے۔ انہیں جب یہود کے اس رجحان کا علم ہوا تو انہوں نے ایسے ساحروں سے ان کی سب کتابیں چھین کر داخل دفتر کر دیں۔ سلیمان علیہ السلام کو جو معجزات عطا ہوئے تھے وہ حکمت الہی کے مطابق ایسے عطا ہوئے جو جادو اور جادوگروں کی دسترس سے باہر تھے۔ مثلاً اللہ تعالیٰ نے تمام سرکش جنوں کو آپ کے لیے مسخر کر دیا تھا اور سلیمان علیہ السلام ان جنوں سے سخت مشقت کا کام لیتے تھے۔ ہوائیں آپ کے لیے مسخر تھیں جو آن کی آن میں آپ کا تخت مہینوں کی مسافت پر پہنچا دیتی تھیں۔ پرندے بھی آپ کے لیے مسخر تھے اور آپ ان سے بھی کام لیتے تھے۔ آپ پرندوں کی بولی سمجھتے تھے اور پرندے بھی آپ کی بات سمجھ جاتے تھے۔ جب سلیمان علیہ السلام فوت ہوئے تو ان شیطان شہودیوں نے کہا کہ سلیمان علیہ السلام تو یہ سب کچھ جادو کے زور پر کرتے تھے، اور اس کی یہ دلیل پیش کی کہ سلیمان علیہ السلام کے دفتر میں جادو کی بے شمار کتابیں موجود ہیں۔ گویا جو کام سلیمان علیہ السلام نے اس فتنے کے سدباب کے لیے کیا تھا، ان یہودیوں نے اسی فتنے کو ان کی سلطنت کی بنیاد قرار دے کر ان پر ایک مکروہ الزام عائد کر دیا۔ اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے اسی الزام کی تردید کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ کفر کا کام سلیمان علیہ السلام نے نہیں کیا تھا، بلکہ ان شیطان لوگوں نے کیا تھا جو جادو سیکھتے سکھاتے تھے۔ سلیمان علیہ السلام کے جادو کو روکنے کے لیے اس اقدام کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہود کی ایک دوسرے طریقے سے آزمائش فرمائی، اور وہ یہ تھی کہ بابل شہر میں جہاں آج کل کوفہ ہے، دو فرشتوں ہاروت اور ماروت کو پیروں فقیروں کے بیس میں نازل فرمایا، اور اس آزمائش کا مقصد یہ تھا کہ آیا ابھی تک یہود کے ذہان سے جادو اور ٹونے ٹوٹکے کی عقیدت اور محبت زائل ہوئی ہے یا نہیں۔ جب یہودیوں کو ان پیروں اور فقیروں کی بابل میں آمد کا علم ہوا تو فوراً ان کی طرف رجوع کرنے لگے۔ ان فرشتوں کو یہ حکم دیا گیا کہ اگر تمہارے پاس کوئی شخص یہ ٹونے ٹوٹکے سیکھنے آئے تو پہلے ان کو اچھی طرح خبردار کر دینا کہ یہ ایک غلط کام ہے اور ہم محض تمہارے امتحان کے لیے آئے ہیں، لہٰذا تم اس کا ارتکاب مت کرو۔ پھر بھی اگر کوئی سیکھنے پر اصرار کرے تو اسے سکھا دینا۔ چنانچہ جو لوگ بھی ان کے پاس جادو سیکھنے آتے، فرشتے اسے پوری طرح متنبع کر دیتے، لیکن وہ اس کفر کے کام سے باز نہ آتے اور سیکھنے پر اصرار کرتے، اور ایسے ٹونے ٹوٹکے سیکھنے والوں کے ان فرشتوں کے ہاں ہجوم لگے رہتے۔ ان جادو سیکھنے والوں میں اکثریت ان لوگوں کی تھی جو ایسا عمل سیکھنا چاہتے تھے جس سے میاں بیوی کے درمیان جدائی ہو جائے اور پھر وہ بیوی اس سیکھنے والے پر عاشق ہو جائے۔ چنانچہ حدیث میں آیا ہے کہ ابلیس سمندر میں اپنے تخت پر بیٹھا رہتا ہے اور اپنے چیلوں اور چانٹوں کو ملک میں فساد پیدا کرنے اور لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے روزانہ بیچتا رہتا ہے۔ شام کو یہ سب جب اکٹھے ہو کر ابلیس کے حضور اپنے اپنے کارنامے پیش کرتے ہیں تو کوئی کہتا ہے میں نے فلاں فتنہ کھڑا کیا، اور کوئی کہتا ہے میں نے فلاں شر برپا کیا، مگر ابلیس انہیں کچھ اہمیت نہیں دیتا اور کہتا ہے کہ تو نے کچھ نہیں کیا۔ پھر ایک اور چیلا آ کر کہتا ہے کہ میں فلاں میاں بیوی میں جدائی ڈال کے آیا ہوں، تو ابلیس خوش ہو کر اسے شاباش دیتا ہے اور گلے لگا لیتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ تھا کرنے کا کام جو تو نے سر انجام دیا ہے۔ اس حدیث کے مضمون پر غور کرنے سے یہ بات خوب سمجھ میں آ جاتی ہے کہ اس دور میں یہود میں اخلاقی انحطاط کس نچلے درجے تک پہنچ چکا تھا کہ وہ میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈالنے کا عمل ہی نہیں سیکھتے تھے جس سے ان کی ذات کو کچھ فائدہ نہ تھا، بلکہ اس کے آگے ایسا عمل اور جنتر منتر بھی سیکھتے تھے جس سے وہ جدا شدہ بیوی اس منتر کروانے والے پر عاشق ہو جائے۔ اللہ پاک ہم سب کو سمجھنے اور نیک عمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ محترم ناظرین، اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کر دیں، اور مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔